अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गोहर गांगरो। नाज़रीन PDM जुलाई में जलसनि जो ऐलान करे छॾियो आहे, जॾहिं त PDM जो चवणु आहे त इहे जेको हुकूमत जे ख़िलाफ़ु जेको प्रेशर डेवलप कयो हो उहो जारी रहंदो। जुलाई खां वठी जेको सिलसिलो जलसनि जो शुरू थियो आहे उन खां पोइ बि ॿिए मरहले में बि हिकमत अमली क़ाइमु कई वेंदी ऐं हुकूमत खे भरपूर टफ टाइम ॾिनो वेंदो। जॾहिं त सुवालु इहो आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं ANP जी जेका शमूलियत PDM में न आहे, छा PDM हाणे इन्हनि ॿिन्हिनि पार्टियुनि जी अदम मौजूदगीअ में उहो मोमेंटम क़ाइमु करे सघंदी जेको PDM जो पहिरियों हिकु तवानाईअ सां ऐं हिकु शानदार नमूने सां जेको एहतजाज थियो हो। इहे मिड़ई मामला आहिनि, इन ते अॼु असां डिस्कस कंदासूं। असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे शाकिर सोलंकी साहब जेको सीनियर सहाफ़ी ऐं तज़िया निगार आहे, जॾहिं त असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे ज़ाहिद खान जेको ANP जो तर्जुमान है। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। वालेकुम सलाम। जाहिद साहब, ये बताएं कि PDM ने एक मरतबा फिर जलसों का ऐलान किया है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP की अदम मौजूदगी में आप क्या समझते हैं कि वो मोमेंटम PDM कायम कर सकेगी जो पहले जो मकासद लेके आप साथ चले थे? देखिए, जो PDM का जो मकसद था, जिस मकसद के लिए PDM बना था, और उम्मीद थी कि जो मौजूदा सेलेक्टेड हुक्मरान है इनसे ये कौम को निजात दिलाएंगे और कोशिश होगी कि इदारे हर इदारा अपने दायरे इख्तियार में रहे, आईनी हदूद में रहे और इलेक्शन हो इस मुल्क में तो वो बिल्कुल गैर जानिबदार इदारे सारे गैर जानिबदार हो, ताकि एक शफाफ इलेक्शन हो और कौम जिसके ऊपर इत्मीनान करे उसको हुक्मरानी का मिल जाए। कोशिश की और लोगों ने जब PDM बना था तो जब आवाम में निकली थी तो लोगों ने वेलकम किया था और याद होगा कि हर एक जलसे में और हर एक मुजाहरों में लोगों ने भरपूर शिकस्त दी, क्योंकि आवाम PDM को अपना निजात का समझते थे कि PDM से हमें जो मौजूदा हुक्मरान है, सेलेक्टेड हुक्मरान है, इनसे हमें निजात मिलेगा और जो उनकी मुश्किलात है वो दूर हो जाएंगे। बदकिस्मती से उसके अंदर पीपल पार्टी के ANP की उनके ऊपर इत्मीनान नहीं रहा और उनको इन दोनों पे इत्मीनान नहीं रहा और वो अलग हो गए। अब इससे हम दुआ तो कर सकते कि अल्लाह इनको कामयाबी दे और हम अपोजिशन में जो अपोजिशन इस वक्त एज ए पार्लियामेंट के सतह पे तो वो तो हम मुत्तहिदा इंशाल्लाह हुकूमत को टफ टाइम देंगे और ये जो बजट आएगा और जो भी मसाइल होंगे वो आवाम की मुश्किलात को दूर करने के लिए तो पार्लियामेंट के अंदर तो इकट्ठे होंगे। बाकी वो हम अपने प्लेटफार्म से भी जद्दोजहद करेंगे और वो अपने प्लेटफार्म से करे, हमारी दुआएं भी होंगी और हम अपने प्लेटफार्म से कोशिश करें इस सेलेक्टेड हुक्मरानों को दूर को हटाने के और वो अपने प्लेटफार्म से करे और आवाम को बुलाइज करे। अच्छी बात होगी क्योंकि इस वक्त आवाम को जिस मुश्किलात की आपकी खारिजी पॉलिसी का जो सूरत हाल है, आपका जो माशी पॉलिसी का जो सूरत हाल है, आपकी जो खुसूसन अफगानिस्तान जो आपका पड़ोस है और जिसमें से 40 साल से एक आग भड़क रही है और उससे पाकिस्तान पे असरात होती हैं और अब फिर अमेरिका ने वापस जाना है, तो हम उम्मीद रखते हैं कि ये मौजूदा हुक्मरान इस मौजूदा सूरत हाल से निपटने के काबिल नहीं है। तो अल्लाह करे कि इस कौम को सलामती मिले और इसको ये मौजूदा सेलेक्टेड हुकूमत से निजात मिले, वो PDM के तहरीक से हो, अवामी पार्टी की जद्दोजहद से हो, क्योंकि हम जमहूरी लोग हैं और हम जमहूरियत में यकीन रखते हैं और हम समझते हैं कि हर इदारा अपने दायरे इख्तियार में रहे और आईन के जो हुदूद दिए हुए हर इदारे को उसके अंदर रहे ताकि इस मुल्क में एक सही अमली जमहूरी निज़ाम चल सके। ठीक है शाकिर साहब, ये बताएं कि PDM ने जुलाई में जो ये जलसों का ऐलान किया है तो आप क्या समझते हैं? जुलाई में गर्मी भी बहुत होती है, मौसम भी मुवाफिक नहीं है, तो इन दिनों में जलसों का ऐलान और दूसरी मरतबा के जो इनपुट ANP और पीपल्स पार्टी का था इस बार वो भी नहीं होगा। देखें, पहले तो सवात में जलसा रखा गया है। सवात ज़ाहिर है ठंडा इलाका है, कोई इतना गर्म इलाका नहीं है। मेरा ख्याल है वो जलसा तो मुनासिब ठीक है। कराची गर्म इलाका है। 29 जुलाई को ज़ाहिर है जुलाई गुज़रने वाला होगा 29 को, और फिर 14 अगस्त को रखा है इस्लामाबाद में। तो ये इसलिए 3 जलसे अनाउंस किए हैं ताकि PDM की एक्टिविटी थोड़ी बहुत चलती रहे। PDM हाँ, एक मतलब आवाम को फ़ाल रखना है, लोगों को
مطلب اس طرح، کیونکہ یہ دو مہینے تقریباً ہو گئے ہیں، رمضان کا پورا مہینہ، رمضان سے کچھ دن پہلے 16 مارچ کو میرا خیال ہے آخری اجلاس ہوا تھا جو پی ڈی ایم کا تھا، تو یہ 2-2.5 مہینے ہو گئے تھے، 2.5 مہینے پی ڈی ایم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی تھی. تو لوگ جو پی ڈی ایم کا ورکر ہے، جو پی ڈی ایم کی جماعتوں کے کارکنان ہیں، وہ ڈس اپائنٹ ہو رہے تھے، تو ان کو ضروری تھا کہ ان کے ساتھ انٹیکٹ رہے پی ڈی ایم. اے این پی اور پیپلز پارٹی کا ظاہر ہے اس میں انپٹ نہیں ہوگا، کیونکہ اے این پی اور پیپلز پارٹی کے ظاہر ہے جو اختلافات، جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں وہ زاہد خان زیادہ بتا سکتے ہیں. زاہد خان سے میری بات ہوتی رہی ہے اس معاملے پہ کہ اے این پی کیوں واپس نہیں آ سکتی اور پیپلز پارٹی کیوں واپس نہیں آ سکتی، اس پہ ڈیٹیل میں زاہد خان بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. ویسے زاہد خان سے پوچھے، زاہد خان کہتے ہیں کہ جی اے این پی جو ہے وہ پی ڈی ایم چھوڑ چکی ہے، پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ ہے. زاہد خان ابھی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے صرف عہدے چھوڑے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگوں نے صرف عہدوں سے استعفیٰ دیا ہے. پی ڈی ایم کے جو عہدے تھے، شیری رحمان، راجہ پرویز اشرف اور قمر زمان قاہرہ، ہاں، تو اب پی ڈی ایم میں واپسی کا مولانا نے تو ابھی بھی ان کو ٹائم دیا ہے. ابھی جو آخری پی ڈی ایم کا بھی جو سربراہ اجلاس ہوا 2-3 دن پہلے، اس میں بھی مولانا نے کہا کہ ابھی تو پی ڈی ایم کا حصہ وہ نہیں ہے، لیکن ہم ان کا ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں کہ اگر وہ آنا چاہیں، اپنی غلطی کا اعتراف کریں، تسلیم کریں کہ انہوں نے غلطیاں کی اور اس کے بعد آ جائیں. لیکن پیپلز پارٹی اور اے این پی پتہ نہیں کیوں غلطی تسلیم نہیں کر رہی. پیپلز پارٹی نے بلنڈر کی ہے، میرے خیال میں یوسف رضا گیلانی کا متفقہ فیصلہ تھا. زاہد خان اس کی گواہی دیں گے کہ یہ فیصلہ ہو چکا تھا. شاہد خاقان عباسی کی سربراہی میں جو کمیٹی تھی جس میں زاہد خان کے جماعت کی طرف سے میاں افتخار حسین تھے، پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف تھے، اکرم خان درانی تھے، یہ سب لوگ تھے، تمام جماعتوں کی جو کمیٹی بنائی تھی، اس کی پیپلز پارٹی نے خلاف ورزی کی. نون لیگ سے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ چھینا اور اپنا یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر کا امیدوار نامزد کر دیا، خلاف ورزی کی. پھر بی اے پی سے ووٹ لیے، وہ بھی بڑا بلنڈر تھا جو حکومتی اتحادی جماعت ہے. پھر پیپر پھاڑ کر پھینک دیا بلاول صاحب نے. تو اے این پی نے کم از کم پیپر پھاڑ کر اس طرح پھینکا نہیں. اے این پی نے بڑے مہذب انداز میں یہ سمجھ رہا ہوں اے این پی کے بارے میں کہ بڑے مہذب انداز میں اپنا پروٹیسٹ کیا، جو اے این پی کا رائٹ تھا، اے این پی کو کرنا بھی چاہیے تھا. اگر کوئی ان کی انا کو ٹھیس پہنچی ہے، عزت کو مجروح ہوئی ہے تو بالکل کرنا چاہیے، لیکن مہذب انداز میں کیا. بھائی لا تعلقی کا اعلان کیا، کوئی بڑے پیمانے پہ کوئی پی ڈی ایم، ہاں، کوئی الزام تراشیاں نہیں کی. پیپلز پارٹی نے تو بڑے پیمانے پہ الزام تراشیاں کی ہیں نا. پیپلز پارٹی تو بالکل نو ریٹرن پوائنٹ کی طرف جا چکی ہے ابھی، لیکن اس کے باوجود مولانا ان کو ٹائم دے رہے ہیں. زاہد خان سے میں یہ چاہوں گا، زاہد خان سے ایک سوال آپ یہ کریں کہ بھائی زاہد خان کی جماعت نے وضاحت کر دی تھی پی ڈی ایم کی قیادت کو، شاہد خاقان عباسی کو، سیکرٹری جنرل کو، لیکن اس کے بعد بھی ان کو نوٹس، ان کو تکلیف یا دکھ جو ہے نا یہ ہے کہ بھئی ہم نے جب وضاحت زبانی کر دی تھی تو تحریری نوٹس بھیجنے کا کیا مقصد تھا. کی طرف جاتے ہیں زاہد صاحب، یہ بتائیں کہ ابھی اے این پی کی جو دوری ہے پی ڈی ایم سے، ظاہر ہے آپ نے لا تعلقی کا تو اظہار کیا ہے، لیکن بار بار پی ڈی ایم کا یہ کہنا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کا انتظار کر رہے ہیں. تو کیا پی ڈی ایم کی اے این پی سے زیادہ ناراضگی ہے یا آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی قربت کی وجہ سے پی ڈی ایم اس طرح کر رہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، چونکہ دیکھیے پیپلز پارٹی جس طرح شاہد سلنگی صاحب نے کہا بالکل یہ حقیقت ہے کہ ان پی تو 2 ٹوک فیصلہ کیا تھا. جس وقت شوکاس ملا اس سے پہلے چونکہ ملاقات کے لیے جب آئے تھے تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے کہ خاقان عباسی صاحب تھے، غفور حیدری صاحب تھے اور اویس نورانی صاحب تھے. ہم اس سے ملے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ یہ غلطیاں ہوئی ہے، یہ جو آپ لوگوں کی اعتراضات ہے یہ حق بجانے میں، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے پوچھے، آپ سربراہ اجلاس بلا لیں، اس میں ہم اپنا نقطۂ نظر رکھ لیں گے، آپ اپنا رکھیں گے اور اس پہ مل بیٹھ کے اس کا حل نکالیں گے، حل ڈھونڈیں گے. لیکن بدقسمتی سے انہوں نے ہمیں وہ جو شوکاس دیا، لیکن شوکاس کا پھر تو ہماری پارٹی نے اور ہمارے ورکر نے اس کو سمجھا کہ یہ ہمارا تجدید ہے. آج تک اس پاکستان میں ہمارا تو 100 سالہ تحریک ہے، اس پاکستان میں یا اس پاکستان بننے سے پہلے جتنے بھی تحریک اس برصغیر میں چلے ہم اس کا حصہ رہے، کیونکہ ہم بلیو
रिव्यू करते हैं जमहूरियत पे और आवाम के हक पे और आवाम को हुक्मरानी का हक के लिए हमने हमेशा के लिए जद्दोजहद किया है। लेकिन बदकिस्मती से उन्हें ये समझा नहीं बात और हमें वो भी दे दिया। ये जिस तरीके से सर शेख सुलंगी साहब ने कहा, तो हमने तो पहले दिन से, तो वो कुछ कहते थे कि इस्तीफा नहीं देता, हमने जब एक इस्तीफा बिल्कुल, कभी कभी मेरे जी शेख सुलंगी साहब ये पूछते थे भी कि आप लोगों ने इस्तीफा, मैंने कहा जी इस्तीफा वो लोग देते हैं कि जो एक चीज में रहे और वो इस्तीफा देते, हम एक चीज में रहते नहीं है, हम उससे आउट हो गए, तो इसमें हमारा क्या ताल्लुक है इस्तीफा देने का और न देने का। क्योंकि ये एक मुख्तलिफ पार्टियां थी और एक तहरीक बना हुआ था, और तहरीक बहुत मिनिमम एजेंडे पे बनता है, क्योंकि मौजूद सेलेक्ट हुक्मरान हम समझते कि मुल्क की तबाही है, उसकी तबाही के लिए और आइन के बालादस्ती के लिए हम इकट्ठे हुए थे। तो एक दूसरे के बालादस्ती अंदर मिल बैठकर इख्तलाफ राय अपनी जगह पे होते, लेकिन एक पार्टी के दूसरी पार्टी के ऊपर बालादस्ती ये कभी भी न हुआ है। इन में ये 100 साल की जो हमारा तहरीक है, हमें हमेशा के लिए हमने इसका हिस्सा ले, तहरीकों का हिस्सा ले, लेकिन ऐसा हमने नहीं देखा, बस इसमें जैसा वो हो गया है। अब इस वक्त जो सूरत हाल है, ठीक है, ये मौजूदा हुक्मरान कल तक वो वज़ीर खजाना कह रहा था कि हम बिजली की रेट नहीं बढ़ाएंगे, आज बढ़ा दिया। अब ये लोगों पे रोज जो बम गिराते रहते हैं, यानी कल जो पेशावर में असातिज़ा के साथ जो सलूक किया गया, ये सलूक कभी भी नहीं है, किसी डिक्टेटर के दौर में भी ऐसे नहीं हुई। जमहूरी अपने आप को कहते हैं, ये अपने आप को इलेक्ट हुक्मरान, इलेक्ट तो खैर है नहीं, ये बेशक अपने आप को ये सेलेक्टर है। तो सेलेक्टर ने इतना जुल्म किया कल पेशावर में असातिज़ा के साथ कि ये कभी तारीख में नहीं हुआ है। तो हम समझते हैं कि हम दुआ उसके लिए करते हैं। दूसरा ये कि जी हम इसलिए न तो हमने कभी उसके बाद जब से हम अलग हुए, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि जी हम पीडीएम में जा रहे हैं या पीडीएम हमसे ये या वो, हमने पीडीएम से हमारे रास्ते ही अलग हो चुका है, तो फिर हम न उसके ऊपर बात करते हैं। हाँ, हम एक जो इज्जत और एहतराम का रिश्ता है वो तो सारी पॉलिटिकल पार्टी के साथ होता है। ठीक, जाहिद साहब वक्फे का टाइम है, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन हिते वठूं था मुख्तसर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन वेलकम बैक। शाकिर साहब इहो ॿुधायो त शेख रशीद साहब अॼु चयो आहे त पीडीएम जी हाणे का वुक़त न रही आहे, इहो जेको तासर आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एएनपी न आहे त पीडीएम जी का वुक़त ई न आहे, पीडीएम ख़तम थी, छा इहो तासर दुरुस्त आहे या पीडीएम उहो ॿीहर उन तवानाई सां बहाल थी वेंदी? मुंहिंजो ख़्यालु आहे पहिरियों उर्दू में ॻाल्हायो आहे त ख़ान साहब थोरो ॿुधे त भले इख़्तिलाफ़ बि रखी सघे न, उनखे हक़ हुजणु घुरिजे। खान साहब मैं गौहर साहब ने सवाल किया है कि शेख रशीद अहमद कहते हैं कि पीडीएम फारिग हो चुका, तो मैं उस पर कमेंट ये करना चाहूँगा कि पीडीएम मेरी नज़र में भी फारिग हो चुका है। पीडीएम में जब तक तमाम जमातें नहीं हैं तब तक न पीडीएम ने इस्तीफ़े का फ़ैसला करना है, न पीडीएम ने कोई बहुत बड़ा कोई तीर मारना है, क्योंकि मौलाना भी यही अब कह रहे हैं कि भाई पीपल्स पार्टी और एएनपी, पीपल्स पार्टी के बगैर वो इस्तीफ़े नहीं देना चाह रहे। पीपल्स पार्टी दूसरी नंबर बड़ी पार्टी है पार्लियामेंट में, तो जब इस्तीफ़े नहीं देना चाह रहे तो इसका मतलब है जलसों के अलावा, मुजाहरों के अलावा पीडीएम कुछ नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात ये समझने की है गौर साहब कि पीडीएम का जो शुरू में जब पीडीएम बना था उस वक़्त जिन मकासद के लिए बना था, मेरा ख्याल ये है कि उसमें किसी हद तक पीडीएम को कामयाबी मिली है। पीडीएम की तहरीकों में नाकाम नहीं समझ रहा। आप ज़मीनी इंतखाबात देखें ना, जो 9 ज़मीनी इंतखाबात तकरीबन हुए हैं, उनमें उनके नताइज देखें, सेनेट के इंतखाबात देखें, गिलानी का इलेक्शन देखें, तो इनमें कहीं भी इस्टब्लिशमेंट पे अपोजिशन ने इल्ज़ामात नहीं लगाए। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या जेयूआई हो, इस्टब्लिशमेंट के हवाले से जो पहले इल्ज़ामात लगाती रही हैं अपोजिशन जमातें कि इदारे मुदाखलत कर रहे हैं, इंतखाबात में, सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं, नताइज तब्दील कराए जा रहे होते हैं। अब ये 9
انتخابات جو ضمنی ہوئے ہیں پی ٹی آئی ہاری ہے, اپوزیشن کی جماعتیں جیتی ہیں, وہ الگ ایشو ہے. اپوزیشن کی جماعتیں ایک دوسرے پر الزامات لگاتی رہیں, کراچی سے نون لیگ ہار گئی, پیپلز پارٹی جیت گئی تو نون لیگ نے پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ کیا, لیکن اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی الزام نہیں لگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کسی حد تک پیچھے ہٹی ہے مداخلت سے, سیاسی مداخلت یا انتخابات میں مداخلت سے. تو پی ڈی ایم کی تحریک کا جو بڑا حصہ ہے وہ تو تقریباً جو بڑا مقصد ہے وہ تو ان کا حاصل ہو گیا ہے, کسی حد تک حاصل ہو گیا ہے. باقی اگر کوئی یہ سمجھے کہ اسٹیبلشمنٹ یا ادارے مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے کوئی مداخلت بند کر دیں گے, پیچھے ہٹ جائیں گے, تو یہ تو پاسبل ہے نہیں. اور دوسرا یہ کہ 1.5-2 مہینے سے میاں نواز شریف, مریم نواز جو اداروں کے سربراہوں کے نام لے لے کے میاں صاحب بات کر رہے ہوتے تھے, وہ 2 مہینوں سے خاموش ہے. مریم نواز کا ٹویٹر بھی بڑا عرصہ خاموش رہا, ان کی بیان بازی بھی اس طرح جو دھواندار بیان بازی, جو سخت بیان بازی ہوتی تھی وہ بھی نہیں ہو رہی. یہ بات بھی اس کی نشاندہی کر رہی ہے یہ اقدام کہ اب وہ تحریک کا جو پہلے والا چارم تھا, جو گرمی تھی, جو گرم جوشی تھی, جو جذبہ تھا, وہ اب پی ڈی ایم میں نہیں رہے گا. اب صرف ایک فارملٹی باہر پوری کرتے رہیں گے کہ بھئی اپوزیشن ایکٹیو ہے, اپوزیشن ایکٹیو ہے. اور کیونکہ اب ظاہر ہے حکومت تو مجھے نہیں لگ رہا کہ حکومت کوئی پی ڈی ایم کوئی حکومت گرائے گا. اگر جہانگیر ترین اور یا اسٹیبلشمنٹ ان کی طرف سے کوئی حکومت گرائی جائے تو وہ الگ بات ہے. ان ہاؤس تبدیلی بھی ان کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی, یہ تو طے ہے. کیونکہ پہلے ماضی کی مثالیں ایسی موجود ہیں, صادق سنجرانی کو ہٹا رہے تھے تو اپوزیشن کے پاس اکثریت تھی, لیکن وہ ناکام ہو گئی, اکثریت ہار گئی. قومی اسمبلی میں گیلانی اور شیخ حفیظ شیخ کا جو تھا الیکشن, اکثریت حفیظ شیخ کے پاس تھی, حفیظ شیخ ہار گیا. تو یہ تو طے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور ان کی مدد کے بغیر تحریک عدم اعتماد بھی کامیاب نہیں ہوگی. تبدیلی جب بھی آئے گی وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آئے گی, پی ڈی ایم کی مرضی سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. زاہد صاحب کی طرف چلتے ہیں. زاہد صاحب یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب کی جب ضمانت ہوئی تو یہ تاثر تھا کہ شہباز شریف صاحب جب آئیں گے وہ ٹھنڈے مزاج کے ہیں, ان کا جو لب و لہجہ ہے یا ان کا جو انداز ہے وہ مفاہمتانہ ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کے باہر آنے کے بعد کیا دوبارہ پی ڈی ایم جو ریوائیو ہوگی اس میں کوئی امکان ہے کہ شہباز شریف صاحب رابطہ کرے این پی سے یا پاکستان پیپلز پارٹی سے, تو کوئی بات بننے والی ہوگی یا بنے گی؟ دیکھیے جی, سیاست میں ہمیشہ کے لیے کبھی آخر نہیں ہوتی ہے, لیکن چونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم الگ ہو چکے ہیں. اور شہباز شریف جس طریقے سے آ کے اس نے پہلے میٹنگ بلائی پارلیمانی لیڈرز کی, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں, اور یہ پیپل پارٹی پہلے دن سے کہتے رہی کہ ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ہم لڑائی لڑتے ہیں. تو اچھی بات ہے اگر پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے سارے مل کے ایک لڑائی لڑتے ہیں, اور یہ جو موجودہ سلیکٹر حکمران ہیں ان سے جان چھڑا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت یہ شیخ رشید کے سوائے, شیخ رشید تو مسئلے بن کے وہ تو اپنے آپ کو 4 نمبر گیٹ کا چوکیدار سمجھتا ہے. تو جو بندہ 4 نمبر گیٹ کا اپنے آپ کو چوکیدار سمجھتا ہے تو اسے آپ کیا توقع کر سکتے کہ وہ کوئی عقل کی بات کرے گا؟ وہ کوئی عقل کی بات تو کرتے نہیں. بدقسمت یہ ہے کہ شیخ رشید جیسے بندے کو ہماری جو میڈیا ہے, اور میڈیا اتنے اہمیت دیتے ہیں کہ میڈیا کے ساتھ جو اس وقت ظلم اور ستم ہو رہی ہے. دیکھیے نا, شاکر سلنگی صاحب بھی اپنی آپ کی ٹی وی پہ تو بول رہا ہے, لیکن اس بیچارے کو تو باقی جس کو ہم نیشنل چینل سمجھ رہے ہیں اس میں سے وہ لوگ جو صحیح لوگ تھے, جو بولنے والے تھے, جو حقیقت اس ملک میں سچ بولنا بھی بہت بڑا جرم ہے. آپ کی جو صحافی سچ بول لیتے ہیں اس کے منہ کو دباتے یا اس کو اٹھاتے ہیں یا اس کو مارتے ہیں, تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اس ملک کے ساتھ. اور یہ دنیا میں ہم تو جگہ سائی ہماری ہو رہی ہے کہ ایک ایسا ملک جو اپنے آپ کو جمہوری ملک سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو ایک جمہوری حکومت سمجھتے ہیں, اور اس میں یہ صورتحال ہو, تو میرے خیال میں ایسے ظلم دیر تک نہیں چلتے. آپ کو یاد ہوا کہ 71 کی طرح یہ حالات بنتے جا رہی ہے جس پر مشرق پاکستان میں ہوتا رہا, اور اس کا ایک اتنا خوفناک رزلٹ باہر آیا
ऐसा नहीं कि ताकि इससे भी वो इसी तरह की एक सिचुएशन बन जाए। और इस वक्त जो कुछ हो रहा है, इन्हें आवाम के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो हमारे मीडिया के साथ, जो अब मीडिया कि ये मीडिया पे एक एंकर के ऊपर पाबंदी नहीं, ये पूरा पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की जबान पे पाबंदी है, इसलिए कि आवाम को तो ये जो भी हकीकत है वो आवाम के सामने इसके जरिए जाते हैं। लेकिन अगर वो रास्ता वो बंद करेंगे तो सोशल मीडिया तो बंद नहीं कर सकते है ना। जो हकीकत है वो तो तब जाते हैं कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो रोल अदा करे, जो किरदार, ये किरदार उनको नहीं अदा करना चाहिए। उनको गैर जागीरदार रहते हुए अगर आवाम इमरान को पसंद करते हैं तो बेशक को कमरा नहीं करे, लेकिन अगर इमरान को नहीं करते और वो किसी और को अपने मसाइल के लिए, अपने उसके लिए हुकूम मुंतखब करवाते तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। इस वक्त जो सूरत की हाल है वो तो बहुत दगरगून है। मैं समझता हूँ कि आपकी मईशत तबाही की तरफ है, महंगाई उरूज पे है और ये आके टीवी पे झूठ बोलते हैं, इनके लोग भी झूठ बोलते हैं। और देखिए जो इस वक्त आपके इस्लामाबाद में कम से कम जर्नलिस्टों के साथ जो कुछ हुआ, मेरे ख्याल में दुनिया में नहीं है कि ऐसे लोग के जो भी कोई खिलाफ बोलेगा उसमें ये खिलाफ नहीं है, वो हकीकत है, वो खिलाफ नहीं होते, वो एक तो हकीकत है। लेकिन हुक्मरान वो बात सुनना चाहते जो उनको पसंद हो, वो बात पसंद नहीं करना चाहे जो उनको पसंद ना हो। तो ये चीजें इस मुल्क के अंदर अगर रहेंगे तो ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा, खुशहाली नहीं मिलेगी और इस तरह बर्बादी की तरफ, अभी जब दिहाने पे हम करें इस तरह बर्बादी की तरफ हम आगे जाएंगे और आगे चलेंगे। हमारी दुआ है कि पीडीएम ऐसे शहबाज शरीफ की आपने बात की थी, जाहिर है कि जी उसका तो लहजा बहुत नरम है, लेकिन चूंकि इस वक्त सूरत ऐसे कि ये दूरी एक बीच में आई है पीडीएम के और ये दो पार्टियों के, तो आने वाले वक्त का कोई नहीं कह सकता कि आने वाले वक्त में क्या सूरत बनेंगी। आवाम तो तंग है, जो भी निकलेगा आवाम के बीच में से जो भी पॉलिटिकल पार्टी आवाम की भलाई के लिए, निजात के लिए निकलेगा, उसको पूरा सपोर्ट मिलेगी। और मैं शेख सुलैमी साहब की इस बात से मुतफिक हूँ कि पीडीएम को बहुत कामयाबी मिली। देखिए आप मुझे बता दें, जनरल इलेक्शन के बाद जितने भी जिमनी इलेक्शन हुए, हुकूमत कहाँ करी है? हुकूमत का हार के अलावा कुछ शर्म आनी चाहिए उनको, उनके हारने के अलावा और कोई खबर तो मिली नहीं है। लेकिन ये इनको समझ आनी चाहिए और एस्टेब्लिशमेंट को भी कि अगर एस्टेब्लिशमेंट साथ ना हो तो ये लोग नहीं जीत सकते, आवाम इनके खिलाफ है। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह का 2018 में जो कुछ किया और इस तरह का वो रोल प्ले करेगा तो उससे इस मुल्क को नुकसान होगा, जमहूरियत को नुकसान होगा, पाकिस्तान के आईन को, पाकिस्तान की फेडरेशन को नुकसान होगा। जाहिद साहब हमारे साथ रहिएगा, वक्फे का टाइम है। नाजरीन हिते वठूं था मुख्तसर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासूं। नाज़रीन वेलकम बैक। शाकिर साहब इहो ॿुधायो त हाणे हिन वक़्तु पीडीएम छा वाकई उन जदोजहद करण जे मूड में है या टाइम गेन पई करे? मेरा ख्याल है पीडीएम टाइम गेन कर रहा है, पीडीएम वक्त गुजारी कर रहा है। अब नून लीग पे डिपेंड पीडीएम का, क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी भी पीडीएम से दूर बैठी है, एएनपी पीडीएम को छोड़ चुकी है। अब बड़ी दो जमातें हैं, जेयूआई और नून लीग। फैसला करना है, मौलाना फैसले का जो बड़ा जो पीडीएम का मंबा है वो नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान है। अब उन पे डिपेंड करता है। नून लीग की पॉलिसी क्लियर अभी तक नहीं है। नवाज शरीफ ने, मेरी इतला ये है, नवाज शरीफ अभी तक कल तक परसों तक नवाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं के साथ मुशावरत करते रहे हैं कि मफाहमत की पॉलिसी अपनानी चाहिए या मज़ाहमत की। तो तमाम तकरीबन अक्सरियत ने मफाहमत की पॉलिसी की राय दी है, मासिवाय एक आध के परवेज़ रशीद ने राय दी मज़ाहमत की कि मज़ाहमत। लेकिन बाकी तमाम जमातों ने शायद खाकान अब्बासी जैसे बंदे ने भी कह दिया कि भाई शफाफ इंतखाबात के लिए अगर डायलॉग किया जाए इदारों के साथ तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई बुरा नहीं है। तो नवाज शरीफ ने फ़ैसला करना है, अभी फ़ैसला अभी नून लीग नहीं कर पा रही। शहबाज शरीफ को भी पीडीएम से साइड लाइन करने का मकसद यही है। शहबाज शरीफ को ड्यूटी लगा दी गई है अपोजिशन को पार्लियामेंट के अंदर संभालें, कौमी असम्बली के अंदर, बाहर मरियम नवाज़ खुद संभाल लेंगी। और इसका मतलब है बाहर नून लीग ये चाह रही है कि मरियम नवाज़ संभालें, यानी नवाज शरीफ का बयानिया चले।
باہر، اور پارلیمنٹ کے اندر شہباز شریف کا بیانیہ جو ہے اپوزیشن کو متحد کر کے یہ چلائیں. تو میرا خیال ہے فی الحال نون لیگ جب تک کلیئر نہیں ہو رہی اپنی پالیسی میں، لٹھ بھی چٹھ بھی، اور یہ نون لیگ کی یہ پالیسی رہی ہے کہ ایک تحمل، برداشت، مفاہمت، اور ایک دوسرا جو ہے مزاحمت کی پالیسی پہ چلے. تو جب تک نون لیگ کلیئر نہیں ہوتی اپنے فیصلوں میں، تب تک میرا خیال ہے مہینے 2 مہینے کے لیے پی ڈی ایم وقت گین کرے گا. اور نون لیگ کی جب پالیسی سامنے آئے گی، اور میرا خیال یہ ہے، یہ میری انفارمیشن بھی ہے، میرا تھوڑا اپنی رائے بھی ہے کہ نواز شریف جو بھی فیصلہ کرے گا، مزاحمت کا پالیسی اپنائے گا یا مفاہمت کی، اس میں مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اعتماد ملے گا. یہ کیونکہ یہ میری بات ہوتی رہتی ہے سب کے ساتھ، تو میں نے اندازہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، زاہد صاحب کی طرف. زاہد صاحب، ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں واپسی کے کوئی امکان ہے، کوئی گنجائش ہے، یا جو ہے ریڈ لائن کھینچ چکے ہیں آپ؟ دیکھیے جی، چونکہ ہمیشہ کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاست میں ریڈ لائن نہیں ہوتی ہے، میں کبھی ریڈ لائن نہیں ہوتی ہے. بس یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ابھی ایک دوسرے سے ہم الگ ہو چکے ہیں، وقت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے. یہ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ آپ آخر نہیں ہوتے، لیکن اس وقت ہمارا ان کے ساتھ چلنا یا ان کے ہمارے ساتھ چلنا وہ مشکل ہے. اور جہاں تک عوام کی مشکلات کی بات ہے، جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے، تو اپوزیشن کا تو ہم حصہ ہے. ابھی آپ کو معلوم ہے کہ جب شہباز شریف نے اپوزیشن لیڈرز کو اور اپوزیشن کو بلایا تو ہم بھی گئے، اور اس میں پیپل پارٹی بھی گئی. اگر کل کوئی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے یہ طے کرتے ہیں کہ یہ جو موجودہ بجٹ ہے یہ عوام کے قتل عام کے لیے ہے، اور ہم اکٹھے ہوتے تو بالکل بھی یہ ہو سکتا ہے. دیکھیں، موجودہ حکمرانوں کے وقت میں یہ دوسروں کو چور جب سے آئی چور کے علاوہ کوئی دوسری بات کرتے، چور ان کے ارد گرد خود بیٹھے ہوئے. یہ ابھی کتنے اسکینڈل آئے، یہ سے پہلے چاہے پیپل پارٹی کی حکومت رہی ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اتنے اسکینڈل نہیں آئے چوری کے جس طرح موجودہ حکمرانوں کے وقت میں اسکینڈل آئے. یہ تو اتنا بڑے اسکینڈل ہے. ایک اسکینڈل پہ اگر آپ بات کریں، دیکھیں پیچھے 5 سال اس کی تھی، مسلم لیگ نون کی تھی، لیکن اتنا ہم نے میجارٹی کوئی اسکینڈل نہیں دیکھا. پھر اس سے پیپل پارٹی کی حکومت ہے، اس میں بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا. لیکن موجودہ حکمرانوں میں تو اتنا اسکینڈل ہے کہ ہر ایک چیز دیکھیں. ابھی اس وقت عوام کی جو خرید کا طاقت ہے وہ کمزور ہو چکا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے. یہاں پہ وہ کوئی چیز خرید نہیں سکتا ہے. اور ہم کہتے ہیں ہمارا گروتھ بڑھ رہا ہے، تو گروتھ تو تب بڑھے گا کہ جب آپ کے عوام میں ایک طاقت ہو، لیکن وہ نہیں ہے. اس وقت جب آپ نے بجلی کے بل بڑھا دیا تو کیا آپ کا خیال ہے کہ صرف بجلی کا بڑھ گیا؟ یہ ہر ایک چیز پہ اثر کرتا ہے. تو اس وقت اس صورتحال میں نے پہلے عرض کی، ابھی بھی عرض کرتا ہوں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس وقت جو عوام مشکلات میں ہے، چاہے سرکاری ملازمین ہے، چاہے وہ میڈیا ہے، میڈیا پہ اوپر کے تو ان کی زبان بندی کی ہوئی ہے، لیکن یہ زبان بندی تو صرف چینلز پہ یا اخبارات میں ہے نا، سوشل میڈیا پہ تو نہیں ہے. تو وہ چیزیں اس وقت دیکھیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کبھی بھی اتنا نفرت یا کتنی بھی اتنی باتیں نہیں ہوئی تھی جو آج ہو رہی ہے. آج آپ کے سوشل میڈیا اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں صرف ہمارے ملک کے اندر تو نہیں ہو رہا ہے، یہ تو سوشل میڈیا پورے دنیا میں جاتی ہے. ابھی پورے دنیا ہمیں دیکھیے کہ کیسے قوم ہے، کیسا ملک ہے کہ یہ ابھی تک ان کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ جمہوریت کس طرح سے چلتی ہے، حکمرانی کس طرح سے چلتی ہے، ملک کس طرح چلایا جاتا ہے. تو اب اس وقت تو کسی کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ ملک آگے کیسے چلے گا، اس کا کیا باعث ہوگی. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو عوام مشکلات میں ہیں اور حکومت ہر محاذ پہ ناکام ہو چکے، اور اسٹیبلشمنٹ اگر اس کو ابھی بھی سہارا دیتے ہیں تو میرے خیال میں ملک اور قوم کی بربادی کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے شاکر صاحب، یہ بتائیں کہ ابھی جب ظاہر اپوزیشن تبدیلی چاہ رہی تھی وفاق میں بھی، صوبے میں بھی، لیکن ابھی پنجاب میں تبدیلی کی تو واضح امکان ہے اگر یہ چاہیں. جہانگیر ترین گروپ کا فیکٹر بھی موجود ہے، تو پھر یہ اچانک خاص طور پہ مسلم لیگ نون کیوں ودرا کر گئی؟ اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے؟ نون لیگ کی اکثریت جو رہنماؤں کی ہے ان کی رائے یہ ہے کہ پی ٹی آئی حکومت 3 سال گزار چکی ہے اور ان کو مزید 2 سال کا وقت گزارنے دیں تاکہ پی ٹی آئی کا جو گراف ہے وہ زمین بوس ہو جائے، پی ٹی آئی کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ زمین بوس ہو جائے. کیونکہ 3 سال میں تو پی ٹی آئی کی کریڈیبلٹی ظاہر واضح نظر آ رہی ہے زمینی انتخابات میں جو پی ٹی آئی کا جو لیول ہے.
تو یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی اس سے ہمارا فائدہ ہے نون لیگ کا. لیکن ابھی جو مشاورتی یہ فائدہ اچانک کیوں؟ پہلے پی ڈی ایم جب شروعات ہوئی تھی اتنا بڑا انہوں نے احتجاج کیا، ایک مومنٹم نہیں، بنایا، اس وقت 3 پھر سال یہ نہیں ہوئے تھے وقت کے ساتھ، یا ظاہر وقت زیادہ گزر گیا ہے نا. اس وقت تو ظاہر پی ڈی ایم بھی پچھلے سال نومبر میں بنا تھا، تو اپنا سپتمبر میں 20 سپتمبر کو پہلی اے پی سی ہوئی تھی جس میں پی ڈی ایم بنا تھا. تو اس وقت تک تو چلیں 50-50 چانسز تھے. لیکن اب نون لیگ اس نتیجے پہ پہنچی ہے. ایک بات، دوسری رائے یہ بھی آ رہی ہے کہ نواز شریف ملک سے باہر جو گئے ہیں وہ ڈیل کر کے گئے ہیں. یہ بھی رائے آ رہی ہے، یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ نواز شریف شورٹی دے کر گئے ہیں، کمٹمنٹ دے کر گئے ہیں، ایگریمنٹ کر کے گئے ہیں کہ بھائی مرکزی اور پنجاب حکومت دونوں حکومتوں کو وہ نہیں چھیڑیں گے، نہیں گرائیں گے، کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں لائیں گے، کسی بھی طرح حکومتوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. یہ بھی خبریں آ رہی ہیں. اب اس کی نون لیگ تو ظاہر تردید کرے گی، لیکن ہو سکتا ہے ڈیل کر کے گئے ہوں. کیونکہ مریم نواز کو آپ کو یاد ہوگا جب پی ڈی ایم جب لانگ مارچ کا اعلان ہوا 26 مارچ کو، تو ان دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ نون لیگ لانگ مارچ کی طرف جا رہی تھی، سب جماعتیں جا رہی تھی، اور مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف نے نتھی کیا استعفوں کو. لانگ مارچ کے ساتھ استعفے بھی دینے جا رہے تھے، یعنی حکومت گرانے جا رہے تھے نا. استعفے آ جاتے تو حکومت نہیں رہتی، ظاہر بحران ایک سیاسی پیدا ہو جاتا، کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو ان دنوں میں مریم نواز کو نوٹس چلا گیا تھا نیب کا. نیب لاہور ہائی کورٹ میں چلی گئی تھی کہ مریم نواز کی ضمانت کینسل کریں، یہ اداروں کے خلاف بات کر رہی ہیں. ایکچولی یہ تھا کہ ان کو پریشرائز کرنا تھا نواز شریف کو کہ بھیا یہ کیا کر رہے ہیں آپ تو کمٹمنٹ دے کر گئے ہیں اور ادھر پھر استعفے دینے جا رہے ہیں اور دھرنا دینے جا رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو جب پھر پی ڈی ایم انوالو ہوا، پیپلز پارٹی، ساری جماعتیں انوالو ہوئیں کہ بھئی مریم نواز کے ساتھ ہم نیب آفس جائیں گے. بظاہر تو پی ڈی ایم انوالو ہوا، لیکن ایکچولی نواز شریف کو بتایا گیا کہ یاد دلایا گیا کہ بھائی یہ کمٹمنٹ ہے، یہ ایگریمنٹ ہے، آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو اس کے بعد جب پھر پی ڈی ایم ٹوٹ گیا، پھر یہ سارے معاملات آ گئے، تو اس کے بعد مریم نواز کو نوٹس واپس لے لیا تھا مریم نواز کا نیب نے. تو یہ نواز شریف کو مریم نواز کو پریشرائز کرنا تھا کہ اس طرح نہ کریں، دھرنا نہ دیں. اچھا یہ آخری سوال یہ بھی خبریں آ اور رہی ہیں. مختصراً بتائیے گا کہ 14 اگست کو جو اسلام آباد کا ان کا جلسہ ہوگا، تو یہ مولانا صاحب کی بڑی خواہش رہی ہے کہ 14 اگست کو اسلام آباد میں بڑا پاور شو کیا جائے. آپ یہ صرف جلسے تک محدود رہے گا یا کوئی اور پلاننگ بھی ہوگی؟ 14 اگست کو میرا ابھی تک جو اطلاع ہے یا انفارمیشن ہے تو دھرنے شرنے کا کوئی پلان نہیں ہے، صرف جلسے تک محدود ہوگا. یہ آپ کو پتہ ہوگا یہ 19 فروری کو بھی الیکشن کمیشن کے باہر آئے تھے، ابھی اس سال بھی آئے تھے مولانا اور ساری جماعتیں آئی تھیں. تو کوئی دھرنا نہیں تھا، کوئی حملہ نہیں تھا اداروں پہ یا پارلیمنٹ پہ یا ایوان صدر یا وزیر اعظم ہاؤس پہ، علامتی احتجاج تھا. ٹھیک ہے، 19 فروری کو میرا خیال ہے، یاد مجھے اتنا پڑ رہا ہے. تو یہ جو 14 اگست کا ہے یہ بھی اسی طرح ہی ہوگا. 14 اگست کے حوالے سے مولانا کا پریشر زور اسی لیے ہوتا ہے کہ مولانا نے جب 25 جولائی 2018 کے انتخابات ہوئے تھے اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن کے باہر آئے تھے. آپ کو یاد ہوگا انہی دنوں میں باہر احتجاج کیا تھا، تقریریں کی تھی. تو ان دنوں میں مولانا نے ایک جملہ کہا تھا جس پہ مولانا پہ بڑی تنقید بھی ہوئی تھی کہ بھائی ہم آزادی تو منا رہے ہوتے ہیں، 14 اگست کو تو منا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم عملاً ابھی تک آزاد نہیں ہوئے. ہم 14 اگست کو آزادی کا، پاکستان کی آزادی کا دن منائیں گے کہ بھائی آزادی دلوائی جائے، ہمیں آزاد کیا جائے. اس طرح ڈیمانڈ کر رہے تھے، جس پہ تنقید بھی ہوئی تھی کہ پاکستان تو آزاد ہے، مولانا کیا بات کر رہے ہیں. تو اب میرا خیال ہے مولانا نے پھر سے، کیونکہ پریس کانفرنس میں یہ جملہ ہے مولانا کا جو 2-3 دن پہلے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں اناؤنس کیا نا، جب انہوں نے کہا کہ ہم 14 اگست کی آزادی منائیں گے، پاکستان کی آزادی کے لیے یہ احتجاج کریں گے اور کشمیر کی آزادی کے لیے احتجاج کریں گے. اس طرح کے الفاظ ہیں مولانا کے. تو مولانا اس اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو 14 اگست کو. تو اس لیے 14 اگست کا صرف احتجاج ہی ہوگا، جلسہ ہوگا، تقریریں ہوں گی، ایک
बस एक्टिविटी है पॉलिटिकल। ठीक है शाकिर सोलंकी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। जाहिद खान साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन ही शो तव्हां ॾिठो, ईंदड़ राजधानी टाइम में कंहिं नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गौहर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।